السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اللهم علمنا وراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں اور محترم خواتین، میں بہت دن سے یہ چیز تیاری کر رہا تھا کہ آپ کے سامنے یہ جو تبلیغی جماعت کے دو جو پارٹ ہو گئے، دو چیزوں میں بٹ گئے، وہ میں آپ کو تفصیلی سے اس کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی چیز تبلیغی جماعت یہ کار نبوت والا کام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو غلط بتانا یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ سب لوگ ان کی جگہ صحیح ہیں۔ یہ جو تبلیغی جماعت یہ ہم سب پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ جو جماعت ہے یہ نبیوں کا کام تھا، انبیاء کا کام تھا۔ میرا مقصد بیان کرنا ایسا نہیں، میں چند لمحے میں میری بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو تبلیغی جماعت اس کا جو مقصد ہے، یہ کام شروع ہوا، اللہ نے اس کام کو شروع کرایا۔ سب سے بڑی چیز، آزادی سے پہلے کئی دیہاتوں میں ایسا ہو رہا تھا کہ مسلمان لوگوں کو ایک تحریر نکلی تھی کہ غیر ہندو بنا رہے تھے، مسلمانوں کو ہندو بنا رہے تھے۔ یہ جو تحریر تھی یہ بہت لمحے تک چلی۔ بعد میں تھوڑے دنوں کے بعد اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اس کام کو ان کے اوپر کھولا۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام کو لے کر چلے، اور 1926 کو پہلی جماعت میوات گئی تھی۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ مسلمان کو غیر ہونے سے بچانا، مسلمانوں کو غیر ہونے سے بچانے کی ان کا مقصد تھا۔ اصل کام یہ تھا کہ جو مسلمان ہیں، جو غیر ہو رہے ہیں، ان کو کیسا میں غیر ہونے سے بچا لوں مسلمانوں کو۔ یہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ یہ کام، یہ محنت، یہ برکت کا کام، یہ اللہ کی طرف سے رحمت کا کام، یہ دلوں کا سکون اللہ نے اس کام میں رکھا ہے۔ 1926 سے 1944 تک اللہ نے ایک کام ان سے لیا، یہاں تک کہ ان کا جان، مال، وقت انہوں نے اللہ کے لیے دے دیا۔ میں تفصیلی نہیں جانا چاہتا ہوں، میں نے بات مختصر کرنا ہے۔ 1926 سے 1944 تک اللہ نے اس کام ان سے لیا، اور 1944 میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ اس جماعت کے امیر کون بنیں گے، تو ان کے بیٹے مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کے امیر بنے۔ تو انہوں نے اس کام کو، جیسے ان کے والد صاحب اس کام کو لے کر چلے، ویسے ہی اس کام کو لے کر چلے، اللہ نے چلایا۔ 1944 سے 1965 تک
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام کو لے کر چلے. مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اتنا رو رہے تھے، اللہ نے ان سے رونے کا کام لیا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے پورے ملکوں کا کام لیا، ملکوں کا سفر کیا رہے. میں تفصیلی میں نہیں جانا چاہتا. اور ان کا انتقال پڑوس ملک میں ہوا. وہ جنت کا تذکرہ کر رہے تھے، وہ اللہ میں ابھی بیان میں نہیں جانا چاہتا. تو 1965 تک اللہ نے ان سے کام لیا. پہلے والد سے لیا، پھر ان کے فرزند جو امیر بنے تھے ان سے لیا. 1965 میں حضرت کا بھی انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ امیر کون بنیں گے. تو ظاہر سی بات تھی کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو پھر ان کے بعد لوگوں میں یہ تھا کہ پھر ان کے بیٹے مولانا ہارون صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کے امیر بنیں گے بول کے لوگوں میں خیال تھا. تو شیخ زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ مولانا یوسف صاحب کے رشتہ دار بھی لگتے ہیں. تو انہوں نے کیا کرے، مولانا انعام الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنا دیے. مولانا ہارون صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو امیر نہیں بنائے. شیخ زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا انعام الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے بعد امیر بنائے. 1965 سے 1995 تک انہوں نے اس جماعت کے امیر تھے مولانا انعام الحسن صاحب. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے رونے والا کام لیا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے ملکوں کا کام لیا. مولانا انعام الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے پورے مسجد وار کا کام لیا. 1965 سے 1995 تک انہوں نے یہ تبلیغی جماعت کے امیر تھے. تو ان کی حیات میں 10 لوگوں کی شورا بنائی گئی تھی. یہاں سمجھنے کی بات ہے، 10 لوگوں کی شورا بنائی تھی. اس میں پڑوس ملک کے بھی بزرگ تھے اور بنگلہ دیش کے بھی بزرگ تھے اور ملک کے 5-6 ملکوں کے لوگ یہ شورا میں ذمہ دار یعنی ممبر کے طور پر تھے. انعام الحسن صاحب یہ بول کر گئے تھے جب 2 سال پہلے مرنے سے 2 سال ان کے دنیا سے جانے سے 2 سال پہلے یہ کہہ کر گئے تھے کہ میرے جانے کے بعد یہ 10 لوگوں میں تم کسی کو چن کر امیر بنا لینا. تو اس کے بعد کیا ہوا، مولانا انعام الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ 1995 سے دنیا سے رخصت ہوئے. 1995 میں دنیا سے رخصت ہوئے. تو یہ 10 لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی، وہ اللہ بہتر جانے. 1995 سے 2015 تک انہوں نے اس بغیر امیر کے یہ کام جو ہے چلایا. اللہ کا احسان. اسی عرصے میں میں نے دعوت کے کام میں لگا ہے. یہ جو 2000 کے بعد کے یہ جو 15 کے اندر کے دائرے میں نے کام میں لگا ہے. اللہ کا شکر، اللہ نے مجھے لگایا ہے. اور انہوں نے یہ 10 لوگوں نے کسی امیر کو نہیں چنا. ایک مرتبہ پڑوس ملک کے اجتماع میں 10 لوگوں نے مل کر پھر مشورہ کیا. ابھی مسئلہ یہ تھا کہ 10 لوگوں میں 1995 سے 2015 تک لوگوں نے جو ہے یہ 10 لوگوں نے اس میں سے چند لوگوں کا دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو گیا تھا. اس میں بچے تھے صرف 2 لوگ، ایک حاجی عبدالوہاب صاحب، ایک مولانا سعد
کاندھلوی دامن برکات ہوں، مولانا سعد صاحب. اور پھر چند لوگوں نے مشورہ کیا، اب یہ 10 لوگوں میں صرف 2 لوگ بچے ہیں، ہم ایک کام کریں گے، پھر یہ 10 لوگوں میں کسی ایک کو امیر بنا لیں گے بول کر ریونڈ کے اجتماع کے بعد دستخط بنائے. اور لوگوں نے بھی حاجی عبدالوہاب صاحب اور مولانا سعد صاحب لوگوں نے بھی کیا کیا، 10 لوگوں کو پھر ممبر چن کر پھر شورا بنا کر اس میں سے امیر بنا لیں گے بول کے مذاکرہ ہوا تھا. تو سب لوگ دستخط پر سائن کر دیے. مولانا سعد کاندھلوی صاحب نے یہ دستخط پر سائن کرنے سے انکار کر دیے. اجتماع ہونے کے بعد واپس وہ ہے نظام الدین بنگلے والی مسجد پر آ گئے، اور 6 مہینے کے بعد انہوں نے ڈکلیئر کر دیا یہ جماعت کا امیر میں ہوں. تو لوگوں میں انتشار پیدا ہو گیا. دیکھو لوگ کیا کہیں گے، ہمیں اس سے کچھ نہیں ہوگا، یہ بھی ہمارے بزرگوں کی ایک اللہ کا نظام ہے، ہم کچھ نہیں کہیں گے اس پر. مگر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کی جگہ وہ بھی صحیح ہے. مولانا سعد صاحب کی جگہ وہ بھی صحیح ہے. اب جو ہمارے شورا کے جو ساتھی ہیں وہ بھی صحیح ہیں. اللہ نے کام میں کوئی بگاڑ نہیں آیا، کام تو اللہ کا ہے، اللہ کسی سے بھی لے لیتا ہے. اللہ حدود پرندے سے بھی کام لے لیا. کیسا پرندہ، کیسا حدود پرندہ، ملکہ بلخس کی قوم کو ایمان میں لے کر آ گیا. اللہ جو ہے قرآن میں اس کا ذکر کیا، سورہ نمل جو ہے چونٹی. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اصل جو کام ہے دنیا میں اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا. سب سے افضل مخلوق جو ہے وہ حضرت انسان. اللہ نے عقل سلیم دیا ہم کو، یہ اللہ کا شکر ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے یہ نبیوں والا کام ہمارے نبی تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں اللہ نے اس کام کو ہمیں دیا ہے. ہم شکر گزار بندے ہیں. 18,000 مخلوقات اللہ نے اشرف بنایا، بہترین بنایا. اور قرآن میں اس امت کا ذکر بھی کیا، تم بہترین امت ہو، تم بھی اچھے کام کرتی ہو، لوگوں کو بھی اچھائی کی دعوت دیتی ہو، تم بھی برائی سے بچتی ہو، لوگوں کو بھی برائی سے بچنے کی دعوت دیتی ہو. اللہ نے قرآن میں ہمارا ذکر کیا اور اچھی امت ہے بول کر نام دیا. میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ دعوت کا کام کا جو مقصد ہے کہ جو نبیوں کی محنت تھی وہ نبیوں کی محنت ہماری زندگی میں آ جائے. ہمارے 2 ذمہ داری ہے، ہم بھی خود دین پر چلے اور لوگوں کو بھی دین پر چلائے. ہم بھی جہنم سے بچیں اور لوگوں کو بھی جہنم سے بچنے کی دعوت دیں. اصل یہ کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. پالنے والی ذات اللہ کی ہے، مال سے نہیں ہوتا، اعمال سے ہوتا ہے. یہ صحابہ کا یقین تھا میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ ہمارے صحابہ کا یقین تھا. مال سے کچھ نہیں ہوتا، میری گاڑی سے کچھ نہیں ہوتا، میرے بنگلے سے کچھ نہیں ہوتا، میرے وحدے سے کچھ نہیں ہوتا، میرے مال سے کچھ نہیں ہوتا. اگر مال میں کامیابی ہوتی، حمان، شداد، ہارون یہ کامیاب ہوتے، یہ وقت کے بادشاہ تھے، یہ کامیاب ہوتے. کامیابی میرے بھائی دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ہم سب کی کامیابی ہے. جو نبی کا راستہ اختیار کرے گا وہ کامیاب ہے. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ میرے بندے تم جب میرے پاس آؤ تو پوری کامیابی کے ساتھ آؤ.
اور کامیابی کس پر ہے؟ نبی کے طریقے پر ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، بات لمبی ہو جائے گی، میرا پیغام ہے یہ کہ آپ تک پہنچانا ہے۔ اللہ سننے والوں کو بھی جزا خیر دیا۔ جو کہہ گیا ناچیز ہوں میں، میری کیا حیثیت ہے، میں آپ تک یہ پیغام کو پہنچا رہا ہوں۔ میں درد سے، اپنے دل کے درد سے میں بات پہنچا رہا ہوں۔ میں ختم ہو جاؤں گا۔ شیخ آخری بات بول کر میں میری بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یاد کر وہ دن کو جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگ خوشی بنا رہے تھے اور تو روتا رہ گیا۔ درمیان کی جو زندگی ہے تو ایسی گزار، جب تیرا جانے کا وقت آئے تو لوگ روتا رہ جائے اور تو دنیا سے ہنستا ہوا اپنے مالک کے پاس چلا جائے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ ہم سب کو جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔